بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, انڈیا میں میڈیا کتنا آزاد ہے, اس کا جواب اگر ہم لیں تو ان کے انٹرنیشنل میڈیا جو پوری دنیا میں کام کر رہا ہے, یعنی بی بی سی ہو گیا یا آسٹریلین براڈ کاسٹر کارپوریشن یا سینٹر ہو گیا وہ, اور اس کے بعد پھر جو فرینچ صحافی کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں جو انڈیا میں ہوا, اس کا جواب ہمیں ان کے انڈین جو گورنمنٹ ہے فاشسٹ رجیم ہے, ان کے اس رویے سے مل جاتا ہے کہ انڈیا میں میڈیا کتنا آزاد ہے. اگر اس کو دو سیگمنٹس میں ہم کر لیں, پہلا سیگمنٹ اگر ہم کریں یا پہلا پورشن جو کریں وہ انٹرنیشنل میڈیا کا کریں اور دوسرا ہم لوکل میڈیا کا کریں, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, یعنی تقریباً 10 سال جو ہے وہ مودی کو اس حکومت کے اندر ہو چکے ہیں. اور جیسے ہی وہ حکومت میں آیا تو اس نے آج تک, یہ پہلا پرائم منسٹر شاید انڈیا کی ہسٹری میں ہوگا جس نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, کوئی سوالوں کا جواب نہیں دیا. جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہے تو انٹرنیشنل میڈیا نے جب بھی کسی بھی معاملے کے اوپر رپورٹنگ, ان بائسڈ رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی تو اسے ملک سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا. ابھی بالکل لیٹسٹ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی جس کے اندر ایک آسٹریلین صحافی ہیں, ان کا معاملہ سامنے آیا, اور آسٹریلین صحافی جو ہیں ایوانی ڈیواس ان کا نام ہے, یہ رپورٹ کر رہی تھیں جو ہردیپ سنگھ نجر کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے رپورٹ کیا. اس کے اوپر ڈسپلیئر شو کیا گیا مودی کی حکومت کی جانب سے, اور اس کا جو ویزا جو رینیو ہونا تھا, جن کے پاس کوئی ایسا ریزن نہیں تھا اس کو کینسل کرنے کا, وہ کینسل کر دیا گیا. بعد میں اگرچہ ان کی حکومت یعنی آسٹریلین حکومت کی جانب سے انٹرونشن کی گئی, لیکن آسٹریلین صحافی نے یہ کہہ کر انڈیا کو خیر بات کہہ دیا کہ یہاں پر آزاد صحافت نہیں ہو سکتی. اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک وینیسا ڈوگنیٹ جو 22 سال سے انڈیا میں تھی, اس نے بھی رپورٹنگ کی, اور اس کی رپورٹنگ کو جو ہے وہ بھی ڈسپلیئر شو کیا گیا انڈین گورنمنٹ کی جانب سے. اس سے پہلے بی بی سی نے ایک رپورٹ گجرات میسیکر کے اوپر جو مودی نے کیا, کلر آف گجرات یا بچر آف گجرات بھی سے کہتے ہیں, اس نے جو رپورٹ شائع کی یا اس نے رپورٹ جو ٹیلی کاسٹ کی, اس رپورٹ کے اوپر بی بی سی کو اتنا زیادہ ہراساں کیا گیا کہ اس کے دفاتر کے اوپر چھاپے مارے گئے, اور لیٹرلی انٹرنیشنل میڈیا کا انڈیا میں کام کرنا بالکل مفقود ہو کر رہ چکا ہے. جو لوکل میڈیا ہے اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جو مودی کے کارپوریٹ دوست ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جو میڈیا, چاہے وہ این ڈی ٹی وی ہو, نیوز 18 ہو, اگر وہ بولے تو اسے خرید لو. ایسے ہی ہوا کہ اڈانی نے این ڈی ٹی وی کو خرید لیا اور امبانی نے نیوز 18 کو خرید لیا, اور یہ معاملہ جاری و ساری ہے. جو انڈیا کے اندر تقریباً 400 کے قریب جو ہیں وہ ان کے نیوز چینلز ہیں, 1 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ ان کے اخبارات ہیں. کسی کے اندر یہ ہمت اب باقی نہیں رہی کہ وہ آزاد صحافت کر سکے, بالخصوص اس وقت جب الیکشنز ہو رہے ہیں. اس پر بات کریں گے آج کے پہلے موضوع میں. سب سامعین سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں راجہ فیصل صاحب نے, معروف نامور اینالسٹ ہیں اور انڈیا کے حوالے سے, ان کی فالٹ لائن کے حوالے سے کافی گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, انٹرنیشنل امور کی ماہر ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمیں سلمان خان صاحب نے آل دا ویز فرام ساؤتھ افریقہ سے جوائن کیا ہے, سینئر اینالسٹ ہیں اور اپنے جو کشمیر کے موضوع کے حوالے سے وہ کافی دسترس رکھتے ہیں. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. بھارت میں آسٹریلیا کے قومی نشریاتی ادارے آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جنوبی ایشیا کی نامہ نگار اونی ڈیاس ہندتوا مودی سرکار کی دھمکیوں اور ہراسانی سے تنگ آ کر بھارت سے واپس چلی گئی ہیں. اونی ڈیاس جنوری 2022 سے نئی دلی میں مقیم تھیں. انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت نے بھارت میں ان کے لیے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگیوں کو انتہائی مشکل بنا دیا اور سخت پابندیوں اور مشکلات کی وجہ سے انہیں مجبوراً بھارت چھوڑنا پڑا. انہوں نے کہا کہ بھارت میں صحافتی ذمہ داریوں کی ادائیگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے. آر ایس ایس کے ہندوستان میں صحافت جرم بن چکا ہے. فسطائی ہندتوا سرکار کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے کہ بھارتی مظالم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کرا دیا جائے. آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, بی بی سی ہو یا کوئی اور صحافتی ادارہ, ہندو انتہا پسند مودی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے دشمن بن جاتے ہیں. عالمی برادری کو بروقت اس مخدوش صورتحال کی جانب توجہ مرکوز کرنا ہوگی. جی راجہ فیصل صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پوری انڈین سٹیک ایک صحافی سے اتنی زیادہ خوفزدہ کیوں ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اوبیسلی آج کے بھارت میں کوئی بھی سچ بولنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایسا ہی کلا کما کیا جائے گا جیسا کہ افغانی کا کیا گیا. اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب سے کشمیر میں 370 اور 35A ہوا وہاں پہ اوبیسلی کرفیو اور ماشاء اللہ لگا ہوا ہے, اور اس دوران سے آج تک ہمیں وہاں پہ صحافیوں کا جانا باندھا ہے. جن کو لے کے بھی جاتے ہیں وہی گودی میڈیا کے یا پھر مودیا, جیسے میڈیا کو مودیا کہتے ہیں بھارت میں, ان کو وہ لے کے جاتے ہیں اور وہ چیری پک چیزیں دکھا کے, اور یہ وہاں پہ صحافت ہو رہی ہے. لیکن جب بات کی جاتی ہے پچھلے کچھ عرصے سے جو مسلمانوں کے خلاف, کرسچنز کے خلاف, پھر دلتس کے خلاف انڈیا میں برپا ہے, اس کے اوپر رپورٹنگ, اور پھر ساتھ میں جو انڈیا کی اپنی حرکتیں پچھلے 2-3 سال سے جو انہوں نے فورن کنٹریز میں جا کے تو وہاں پہ سکھوں کو, سکھ لیڈرشپ کو مروانا, پھر دوسرے مزید ملکوں میں جا کے تو یہ ایسی ایگزیکیوشنز کرنی. ابھی تو را کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ روگ اسیسنز ونگ کا نام دیا جا رہا ہے اس کو, را کو, تو وہ بیسیکلی روگ اسیسنز ونگ ہے جو کہ وہ کر رہا ہے, اور اس کے اوپر رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے. پوری دنیا کو اس کے اوپر تحفظات ہیں. اور جس طریقے سے انڈیا جمہوریت ہوتی تو کرنے دیتے رپورٹنگ, اس کو ایوانی کو کیوں نہیں کرنے دی گئی رپورٹنگ؟ دیکھیے جمہوریت تو ہے ہی نہیں. اور ایک اور جو راگ الاپا جاتا ہے سیکولرزم کا, سیکولرزم تو میری نظر میں تو سیکولرزم کو قتل کر دیا تھا نتھورام گوڈسے نے. سب سے پہلے جو قتل ہوا تھا وہ گاندھی جی کا قتل ہوا تھا. نتھورام گوڈسے جو کہ RSS کے ساتھ الائنڈ تھا, اس نے ان کو مار دیا تھا اسی دن ہی, کیونکہ گاندھی جی جو ہیں وہ سیکولرزم کی بات کرتے تھے کہ انڈیا پہ سب کا حق ہے. لیکن اس وقت سے یہ سارے کا سارا جو ملیا میٹ ہو گیا تھا ان کا سیکولرزم کا. اور آج کی جو جمہوریت میرے خیال میں دنیا کی خطرناک ترین جمہوریت جو ہے وہ بھارت کی ہے. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی. اگر میجورٹی نٹ کیسز ہیں اور یا پھر میجورٹی کا ووٹ اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ ان میں نفرت کے جذبات کو اجاگر کر کے ان سے ووٹ لیا جاتا ہے, تو میرے خیال میں ایسی جمہوریت کی کوئی صورتحال بننی نہیں چاہیے. میں نے کئی دفعہ یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کو یہ جو ہر وقت وہ کہتے رہتے ہیں نا کہ ون آف دا بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ, اور اتنا بڑا الیکشن اور یہ وہ, تو ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جس ڈگر پہ آج کا بھارت چل رہا ہے وہ نہ صرف بھارت کے لیے خطرناک ہے یا پاکستان کے لیے خطرناک ہے, بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو اس خطے میں دنیا کی 45% آبادی اس خطے میں رہتی ہے. پاکستان, انڈیا, چائنا اور بنگلہ دیش کو کر لیں تو 45% آبادی پوری دنیا کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے جو 3 ملک ہیں ان کے پاس نیوکس ہیں, اور اگر مودی جیسا بندہ اور RSS جیسی آئیڈیالوجی بی جے پی کو فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کر کے اور ان کے ہاتھ میں گورنمنٹ دیتی ہے تو پھر نفرت بڑھے گی, اور جب نفرت بڑھے گی تو پھر جنگیں ہوں گی. جی ڈاکٹر آمنہ صاحبہ, اس میں آپ کو شامل کروں گی. یہ فرمائے گا کہ جو جرنلزم ہے اس کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پرسپیکٹو دینا چاہیں, آپ کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. انڈیا میں جس قسم کی جرنلزم وہ کروا رہے ہیں گودی میڈیا کے تھرو, اور جس قسم کی جرنلزم انٹرنیشنل میڈیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے کرنے سے روک رہے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے انڈیا کی وہ 162واں نمبر ہے آؤٹ آف 180 کنٹریز. تو جس طرح سے گری ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں اس کو؟ یاسر, اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ڈیموکریسی میں تو سب سے پہلی شرط ہوتی ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن کی, فریڈم آف سپیچ کی. اور اگر یہ موجود ہے تو پھر یہ ان رائٹنگ بھی ہے اور ان سپیچ بھی ہے. تو اگر آپ بول نہیں سکتے, لکھ نہیں سکتے, تو پھر ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ڈیموکریسی انڈیکس بھی اسی لحاظ سے نیچے جا رہا ہے. اپیرنٹلی وہ نظر نہیں آ رہا جس لحاظ سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اتنا ڈکلائن کر گیا, اتنا ہی ڈیموکریسی انڈیکس بھی نیچے جا چکا ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا بھی وہ الیکشن سے پہلے 19 اپریل سے پہلے کس طرح سے ہیرس کیا گیا, کس طرح سے اٹھایا گیا وہ اس کنٹیسٹنٹ کو جو مودی صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے تھے, اور کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے کیجریوال کی بات کری ہوں, اور اس طرح سے ہی آپ نے دیکھا کہ نوٹسز کس طرح سے بھجوائے گئے. انڈین اداروں کو, ٹیکسیشن سسٹم کو استعمال کیا گیا پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیمیج کرنے کے لیے, ہیرس کرنے کے لیے, اور ان کی کمپین رکوانے کے لیے. کیونکہ انڈیا کو ہم اس وقت سے, جیسے بھی فیصل بات کر رہے تھے کہ کانگریس کا دور تھا وہ قدرے بہتر تھا, اس لیے کہ اس وقت ہم
پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے اسٹیبلش کی اور پولیٹیکل پارٹیز ہی فنڈنگ کرتی ہیں. آپ ڈائسیڈ بھی کر سکتے تھے, اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا تھا, ہاں بات کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کہ بات تو کر سکتے تھے نا. اگر بات نہیں کر سکتے ہوتے تو بی جے پی اس دور میں رائز نہیں لیتی. کانگریس 1977 تک اسٹیبلش تھی, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کمپیٹ کری تھی بی جے پی سے. انٹرلوڈز آ رہے تھے جس میں کچھ دیر بی جے پی تھی, کانگریس تھی, اور اس وقت بھی جو انہوں نے الائنس بنایا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے, وہ بھی ایک بڑا لوز سا ہی الائنس ہے. آپ دیکھیں کہ جو راہل گاندھی کے اگینسٹ جو کمیونسٹ لیڈر لڑے ہیں انڈیا کے نام سے, جی انڈیا کے نام سے, لیکن وہ اتنا لوز سا ہے, وہ کوپریشن کے لیے ہے. ابھی دیکھیے کہ راہل گاندھی کے اگینسٹ کمیونسٹ پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ اگر وہ ایلوکیشن کر لیتے سیٹس کی تو زیادہ بہتر ہو جاتا. اور جو ابھی آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ دیکھیے میڈیا کی پاور ہے, میڈیا کی بہرحال پاور ہے, وہ ایک معصوم سی لڑکی ہے اور وہ کر رہی ہے, لیکن اس کی جو نیوز ہے دیٹ میٹرز, اور اس کی آواز تو پوری دنیا میں جا رہی ہے نا, وہ صرف انڈیا تک نہیں رہ رہی. اور یہ میڈیا کا اور ان کے پیچھے بیہائنڈ دا پاورز جو ان کے پیچھے ہیں, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ if they are not giving permission to report even, تو پھر یہ باقی سارے معاملات کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. اور انڈیا کے اندر اس وقت کتنی سفوکیشن موجود ہے کہ یہ ایک مائنر تھنگز جو سامنے نظر آ رہی ہیں ان کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. تو کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ انڈیا کیا کر رہا ہے, اور گھروں کے اندر گھس کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, یہ تو وہ باتیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انٹیمیڈیشن اور وغیرہ جو. لیکن جس طرح سے ان کو سائیکولوجیکلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے تھنکنگ کے لحاظ سے, انسانی لحاظ سے, مطلب اگر آپ ان کو زندہ رہنے دیں ہیومن اینیمل کے طور پہ, تو یہ بھی تو ظلم ہے نا, اور یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں کر سکتی جو انڈیا کر رہا ہے. ٹھیک, سلمان خان صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. اسپیسیفکلی ذرا میڈیا کی طرف اگر آپ آ جائیں تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو میڈیا کا حال ہے اس وقت انڈیا کے اندر, اس کو کسی طور پہ بھی ایسے کہہ سکتی جمہوری ملک میں, سیکولر ملک میں میڈیا کا یہ حال ہو سکتا ہے, اور جو گورنمنٹ کا حال ہے کہ اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس نے آج تک کوئی پریس کانفرنس اٹینڈ نہیں کی, کسی سوالوں کے جواب نہیں دیے. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے, اس سے ہم کیا سمجھیں کہ میڈیا سے خوف زدہ ہیں یا پورا میڈیا انہوں نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے؟ جو انڈیا ہے وہ فیشسٹ اسٹیٹ ہے. جو میننگ ڈیموکریسی کی جو میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فنڈامنٹل رائٹ کی پریزرویشن. فری انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے, آپ کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں, جوڈیشری ہے, آپ کا میڈیا, اگر یہ فری نہیں ہے تو دیر از نو ڈیموکریسی. آپ کا الیکٹرول اور آپ کی جو فورسفلنس, جیسے کشمیر کے اندر تو آپ الیکشن کروا نہیں سکتے کیونکہ انٹرنیشنل طور کے اوپر اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, تو وہ شیم الیکشن اور فورس الیکشن ہے, صحیح نا. تو اگر آپ کے فنڈامنٹل پلر آف ڈیموکریسی نہیں ہے تو وہ کنٹری کو آپ کہتے ہیں نا ناٹ فٹ فار دا پرپز. یہ تو فیشسٹ اسٹیٹ ہے, یہ کمیونسٹ اور فیشسٹ اسٹیٹ کے درمیان میں یہ انڈیا جو اپنے آپ کو پرسیوٹ کر رہا ہے. اور آپ نے جو عرض کیا تھا آلریڈی کہ یہ صرف انڈیا کے لیے خطرناک نہیں ہے, اس کے نیبرز کے لیے خطرناک نہیں ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ جس روڈ کے اوپر انڈیا اپنا فیشزم, ہمیں کبھی یہ بات کو نہیں بھولنا چاہیے تھی کہ یہ مودی ہی روز فرام دا پاور فرام دا ایشز آف گجرات, جو کہتے ہیں نا کہ ایش, جو کہتے ہیں نا کہ خون کی ہولی کے اوپر سے اٹھا ہوا ایک آدمی اگر آفس میں آئے گا تو اس کے ہاتھ میں جب پاور آئے گا تو وہ تو سپریس کرے گا. میڈیا جو ہوتا ہے وہ اوپن باڈی ہوتی ہے. ڈیموکریسی کے لیے سب سے فنڈامنٹل پلر جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں تو گیج کر لیں کہ جو میڈیا وہ کتنا فری ہے. فریڈم آف دا میڈیا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, پھر سپریشن آف پاور ہوتی ہے. ان تینوں چیزوں میں سے اگر دیکھیں تو کوئی بھی چیز فری نہیں ہے انڈیا کے اندر. اور کشمیر کو تو چھوڑ ہی دینا, آپ وہاں سے 70 سال 77 ایئر سے وہاں دیکھیں تو وہاں تو پرپیچول مارشل لا لگا ہوا ہے. وہاں پر موومنٹ آف کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی یونیورسل ڈکلیریشن آف دا ہیومن رائٹ لے لیں یا ICCPR لے لیں, انٹرنیشنل کوئی بھی کنونٹ اٹھا کے دیکھ لیں, سارے وہاں ناکام ہے. وہاں پہ کوئی بھی چیز ہیومن کی, آپ ایسوسیشن کو دیکھ لیں, فریڈم آف ایسوسیشن نہیں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے, فریڈم آف کہتے ہیں نا ووٹر الیکٹور, کوئی بھی چیز وہاں پہ ایسی نہیں ہے جو آپ اپنی فریڈم سے کر سکیں. اپنی ہاتھ سے ایسے آرڈرز دے دیے ہیں, کوٹا ہے, پتہ نہیں ٹیررسٹ ایکٹ ہے, جس کے اندر کشمیر it is in the perpetual curfew for the last 77 years. So وہاں پر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. وہ ڈیموکریٹکلی الیکشن تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پر فریڈم آف موومنٹ ہوتی ہے, فریڈم آف ایسوسیشن ہوتی ہے. کون سی ایسی چیزیں وہاں پر جو کہ وہ خلاف نہیں ہے ڈیموکریسی کے اور انٹرنیشنل لا کے ابائڈنگ کے خلاف نہیں ہے. مطلب کہ اگر آپ دیکھیں ہیومن رائٹ واچ کی رپورٹ دیکھیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کے, وہ کہتے ہیں ویلکم ٹو دی lawlessness آف دی انڈیا گورنمنٹ ان دی کشمیر. پوائنٹ ویل ٹیکن جی.
ہمیں دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے اور دوسرے موضوع میں ہم ذرا بات کر لیں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. مقبوضہ کشمیر میں جہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک روا رکھا جا رہا ہے, یعنی ان کو کتنے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, کتنے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا کی کچھ آؤٹ لیٹس ہیں, ان کی کہیں کہیں پہنچ ہوتی ہے تو وہ خبر جو ہے وہ بلیک کر کے وہ انٹرنیشنلی پہنچا دیتے ہیں. ایسے ہی ایک معاملہ ہوا کچھ دن پہلے, ایک شخص کو جو ہے وہ گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جسے ٹارگٹ کلنگ کہا جاتا ہے. اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی انڈین الیکشنز جو ہیں وہ قریب آتے ہیں تو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات مقبوضہ علاقے میں بڑھ جاتے ہیں. یہ کہیں پیغام دینے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھو کہ اگر تم نے ہمیں ووٹ نہ دیا تو تمہارے ساتھ یہ صورتحال ہوگی. پھر یہاں پہ کئی سوال ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد جہاں فوج ہو وہاں پہ دن دہاڑے ایک شخص کو کیسے گولی مار دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے نہ صرف یہ بانڈی پورہ میں واقعہ ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 واقعات اور بھی ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور اس میں بھی سیم پیٹرن جو ہے استعمال کیا گیا. اس کی پاداش میں ہوا یہ ہے کہ اس وقت تک 100 سے زائد کشمیریوں کو اغوا کر لیا گیا ہے انڈین فورسز نے. کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو الاؤ کرتا ہو کہ بغیر وارنٹ کے آپ لے جائیں, لیکن چادر اور 4 دیواری کا جو تقدس ہے اسے پامال کیا گیا. اس پر ذرا بات کر لیں گے. راجہ فیصل صاحب, پہلے تو سوال یہی آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں سب اچھا ہو گیا, اب ہمیں کسی قسم کی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دن دہاڑے ایک شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے, اور اتنی بڑی فوج کی موجودگی میں اس طرح کے 3 واقعات کا پے در پے ہونا, اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے 1:10 ریشو ہے فوج کی وہاں پہ پریزنس کی, اور اٹ از ون آف دا موسٹ ملٹرائزڈ زون ان دا ورلڈ, ان دا ہول ورلڈ. یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو یاسر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قسم کا فالس فلیگ اٹیک ہے. فالس فلیگ وہاں پہ ایوری ڈے ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں, اور بیسیکلی کیا ہے کہ ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ ان کو اوبیسلی ایسے نوجوان جو کہ ان کی بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ان کو مارا جاتا ہے. ان کو اس حد تک مارا جاتا ہے کہ وہ بات بھی نہ کر سکیں, اور ان میں سے جو کچھ مر جاتے ہیں پھر ان کے لیے وہ ایک کوئی بھی جگہ کر لیتے ہیں سلیکٹ, اور وہاں پہ ان کو کسی بلڈنگ میں مارٹر مار کے ان کے مری ہوئی میتوں کو اندر رکھ کے تو یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ ایز اف دے ور الائنڈ ود ون آف دا ٹیررسٹ آؤٹ فٹ, اور یہ ہم نے مار دیا ان کو. یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ وہاں پرابلم ہے, اور وہ پاکستان کے اوپر بلیم تھوپ سکیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو ٹنل کر رہا ہے, اور یہ جو ہیں وہ پاکستان کی مدد کے ساتھ کشمیر میں جو کہ پرامن جگہ ہے اور گن پوائنٹ پہ وہاں پہ لوگوں کو پرامن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پوری دنیا میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ اتنی زیادہ بھاری تعداد میں فوج ہو اور بعد میں یہ کلیم کیا جائے کہ بہت امن ہے اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے. پہلی بات تو ہے ہی یہ کہ اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو اتنی بڑی فوج کی ضرورت کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں دے آر ایکچولی پارٹ آف دا پلان, اور پارٹ آف دا پلان یہ ہے کہ ایک فیئر وہاں پہ کریٹ رکھا جائے اور اس فیئر کے تناظر میں لوگوں کو وہاں پہ دبا کے رکھا جائے اور ان کا استحصال کیا جائے, اور جیسے جیسے استحصال ہوتا رہے گا تو سب اچھا کی رپورٹ باہر جاتی رہے گی اور انہی کی طرف سے جائے گی, اور چیری پکڈ وہی گودی میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ لے جا کے تو سب ہنکی ڈوری بتایا جائے گا کہ بہت اچھا چل رہا ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں ادھر اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے, اور پوری دنیا کو یہ پورٹرے کیا جائے گا کہ there is no issue, whereas there is issue and not only from Pakistan side, from Chinese side as well. تو اب ان کو ٹو فرنٹ کا سامنا ہے, اور وہ جو ایبروگیشن ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آف کورس وہ جو ایبروگیشن ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ حل نکلے گا. ٹھیک ہو گیا. میں سلمان صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ ایسا ہمیشہ کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی انڈین الیکشنز قریب آتے ہیں تو مقبوضہ علاقے میں جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. ایک ایسا ایریا جسے دنیا اوپن جیل قرار دیتی ہے, وہاں پہ اتنی آزادی کے ساتھ کوئی آ کے کسی کو کیسے مار سکتا ہے؟
سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انٹیمیڈیشن جو ہے وہ کہیں پر بھی الیکشن ہو گیا تو انٹیمیڈیشن کی ٹیکٹکس یوز ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹیمیڈیشن ٹیکٹکس جو ہے وہاں پر پریویل ہیں، اور وہ ایکسٹرا جوڈیکل کلیننگ ابڈکشن، مطلب کہ اگر وہاں پر ڈیموکریٹک الیکشن ہو رہا ہے، فرسٹ آف آل یہ ورڈ جو الیکشن کا ہے میں اس کو ڈس لائک کرتا ہوں کشمیر کی کانٹیکس میں، کیونکہ یو کین ناٹ ٹیکنیکلی ہیو این الیکشن جو کہ کنٹری آلریڈی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. فرسٹ آف آل وہاں پہ تو پہلی چیز جو ہونی چاہیے یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے، ریزولوشن 47 آف 1948، جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ رائٹ فار دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جب تک نہیں دیا تھا کشمیریوں کے لیے، دیر از نو الیکشن، دیر از نو سچ. نہیں بالکل آپ کی بات دیکھیں پرنسپلی تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو پریکٹیکلی وہاں پہ ہو رہا ہے مقبوضہ علاقے کے اندر، اسی لیے اس کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے، مقبوضہ علاقے میں اگر ہو رہا ہے وہاں پہ جو سچویشن بنتی ہے کہ الیکشن جیسے ہی انڈین الیکشنز قریب آ رہے ہوتے ہیں یا ان کی کٹ پتلی جو انتخابات ڈھونگ انتخابات جو کرواتے ہیں وہ قریب آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. بالکل ٹارگٹ کلین نہیں ہے یہ، اس بار تو فاسٹ فلیگ آپریشن نہیں کیا، ورنہ امید یہی تھی کہ آلویز کی دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں ڈیموگوگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گندی پالیٹک، ایک کہتے ہیں نا کہ بڑی چیپ پالیٹکس، کہ پاکستان کا نام لے کر آ جاؤ کہ کشمیر میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، پوری عوام کھڑی ہو جاتی ہے انڈیا کے ساتھ، تو وہ پاکستان کے فیس فلیگ کر کوئی بھی آپریشن کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے وہ اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا منجن بیچنا ہے. مودی کے پاس سب سے بڑا ہدفہ پاکستان ہے کہ پاکستان نیوکلیر بنا لیا، پاکستان نے کشمیر انٹرفیئر، مہاجرین آ گئے، وہ بامبے میں بم اٹیک ہو گیا، تو آپ کی جو 2 ملین فورس ہیں اور 1.5 بلین جو لوگ ہیں وہاں پر آپ کی ہائی ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے، وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چائے کو پی کے کہتے ہیں کہ اٹ واز فینٹاسٹک والی باتیں نو کی. سر مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی ڈیموکریسی وہ فنکشنل تو ہے نہیں، وہ ڈیموکریسی تھوڑی ہے کوئی، وہ ہپوکریسی ہے، اور کشمیر کے اندر تو آپ کو کوئی لا ہے ہی نہیں. ٹارگٹ کلنگ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو پارٹیز ہیں وہاں پر یہ کہ تھوڑے سے لوگ ڈر جاتے ہیں. آپ دیکھیں انٹرنیشنل طور کے اگر وہاں پر کوئی سکون ہوتا تو آبزرور بھیجتے نا. ابھی یونائٹڈ نیشن کی 2 رپورٹ ہیں وانی کی شہادت کے بعد، برہان وانی کی شہادت کے بعد 2 رپورٹ آئی ہیں 2017 اور 18 کی 2 رپورٹس ہیں. اس میں اسپیسیفکلی ان obstructed انہوں نے ایکسس مانگا ہے کشمیر کا کہ ہمیں دیں. وہاں پہ کمپلینس ہیں، ہمارے پاس 120 یہ ایف آئی آر موجود ہیں اور وہاں پہ 5000 موجود ہیں، ہمیں ایکسس دیں. جب یونائٹڈ نیشن کو ایکسس نہیں دیتے تو ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ کس بات کے ہیں، یہ کوئی جو ہے نا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو جان اپنی موت کے بات کرنے والی بات ہے. وہاں پہ تو ہے نہیں، ڈیموکریٹک پروسیس ہی نہیں ہے، کوئی سیفٹی تو ہے نہیں. تو مطلب کہ جیسے خرم پرویز کو ایک انڈیپینڈنٹ ہمارا ہیومن رائٹ اور سوشل ورکر تھا، وہ ابھی تک بند پڑا ہے، اب سے بھیجا میں رکھا گیا. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کرنے فرمائے گا کہ اگر معاملہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے تو ایک تو اس کی آزادانہ انکوائری کیوں نہیں کروانے دیتا انڈیا، اور دوسرا دیں اجازت کسی صحافی کو انٹرنیشنل میڈیا کو، جائیں وہ جا کے رپورٹنگ کریں اس کے اوپر، اگر وہ اتنے ہی زیادہ اس حوالے سے جینون اپنی کنسرنز رکھتے ہیں. تو یاسر یہ تو ہم ابھی سب ڈسکس کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ سب ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور اسی لیے نہیں ہے، اور آپ نے بی بی سی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا اور کس طرح ان کو ہیرس کیا گیا، ان کے آفیسز میں لوگوں کو ہیرس کیا گیا. ابھی آپ نے جسٹ ڈسکس کیا کہ لوگوں کے ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں، ایکسٹینڈ نہیں کیے جا رہے. پہلے یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب تو ہم نے ڈیفنس کے لیے رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کو ان کی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اوور دا ایئرز دے آر ایکسپوزڈ. اور جب وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں تو اس وقت تو صورت حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جاؤ جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھا ہے. اور یہ دیکھیں جس وقت ابھی یہ انویسٹمنٹ اوپن کی ہے، G20 کی ایک سب میٹنگ وہاں کروائی ہے اس لیے کہ یہاں پہ لوگ آئیں، آپ نے دیکھا اس کے بعد کوئی پروگریس نہیں ہوئی، کیونکہ آپ ایئرپورٹ سے بندے کو اتارتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے آگے 2 گاڑیاں سیکیورٹی کی 2 پیچھے جاتی ہیں، تو جو انویسٹر ہے وہ کوئی بیوقوف نہیں ہے نا، اس کو پتا ہے کہ یہ میری تو عمر بھر کی کمائی ہے، میرا یہ سارے پونجی ہے جو میں یہاں لگا رہا ہوں، تو اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، اس لیے تو مجھے اس طرح لائن اپ کیا گیا ہے. they were not allowed to move freely. تو یہ تو ایویڈنس ہے دنیا کے پاس موجود ہیں. اور دوسرے یہ کہ انڈینز تو اب انہوں نے وہ جو 3-4 ایکٹس بنائے ہیں جو ملٹری کے وہاں پہ امپوزیشن کے اور اتنے زیادہ رکھنے کے جسٹیفیکیشن کے طور پہ،
اس میں ہی ان کی اپنی انکوائریاں بھی جو ہوتی ہیں اس میں بھی وہ فائل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ بندہ ہی نہیں ہوتا، خود ہی کرنی، فوجی کو سزا نہیں کسی فوجی کو سزا نہیں ملی، ایون پولیس والے کو سزا نہیں ملی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ سب چیزیں واضح ہیں. اور اب انڈیا اپولوجیٹک نہیں. آپ نے جے شنکر صاحب کا سنا کہ یو این نے ان سے پوچھا کہ آپ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ غلط پریکٹسز آپ نے شروع کی ہیں، اس نے کہا یو این ول ناٹ آسک اباؤٹ، یو این ول ناٹ کوسچن اباؤٹ الیکشنز. تو میرا خیال ہے انڈیا، جو آپ ابھی تھوڑی فیصل سے بات کر رہے تھے، ابھی نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ آئی ہے پچھلے ہفتے کہ جس طرح سے انڈیا رائز لے رہا ہے اور جس طرح سے وہ اٹانومس ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل لاء کو جس طرح سے اگنور کر رہا ہے، ایون اپنے لاز کو چینج کر رہا ہے، تو نیکسٹ چیلنج جو دنیا کو آنے والا ہے وہ انڈیا کا ہوگا. اور جب ان کی اکانومی تھرڈ سے اوپر چلی جائے گی تو دے ول بی انکنٹرولیبل. وہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے رپورٹ پر. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا جی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا. آج کے دو موضوعات کے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.